بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ تاریخ انسانی میں چند نام ایسے ہیں جو وقت کی دھول میں کھونے کے بجائے مزید چمکتے چلے گئے۔ ایسا ہی ایک نام لقمان ہے، جنہیں دنیا حکیم لقمان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر تھا، مگر ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آج ہزاروں سال بعد بھی انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آخر ان کی دانائی کا راز کیا تھا؟ کیا وہ واقعی جڑی بوٹیوں سے باتیں کرتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ پیارے ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق حکیم لقمان کا تعلق سوڈان یا حبشہ، موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک حبشی غلام تھے جن کا قد چھوٹا، ناک چپٹی اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کے سینے کو اس نور سے بھر دیا تھا جسے قرآن حکمت کہتا ہے۔ قرآن پاک کی 31ویں سورت سورہ لقمان انہی کے ہی نام سے منسوب ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکیم لقمان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ان کی دانائی کو ثابت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ غلام تھے تو ان کے آقا نے ایک بار کہا، ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بدن کے 2 بہترین حصے نکال کر لاؤ۔ حکیم لقمان نے زبان اور دل نکال کر پیش کر دیے۔ کچھ دن بعد آقا نے پھر حکم دیا کہ اب اس کے 2 بدترین حصے نکال کر لاؤ۔ حکیم لقمان نے پھر سے زبان اور دل ہی پیش کیے۔ جب حیرت سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے تاریخی جواب دیا، اگر یہ 2 درست رہیں تو بدن میں ان سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر بھی کچھ نہیں۔ بیٹے کو نصیحتیں حکمت کے موتی۔ حکیم لقمان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ یہ نصیحتیں آج کے والدین اور نوجوانوں کے لیے
مشعل راہ ہیں۔ پیارے ناظرین، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں سب سے پہلی شرک سے بچو۔ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کی اطاعت، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کی بات نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نماز کی پابندی، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ صبر و استقامت، زندگی میں جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ عاجزی، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، میانہ روی، اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ کیا حکیم لقمان نبی تھے؟ پیارے ناظرین، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حکیم لقمان پیغمبر تھے؟ اکثر علماء اور مفسرین کے مطابق وہ نبی نہیں بلکہ ولی اور حکیم تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت اور حکمت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے حکمت کو چنا۔ ان کی طب محض جڑی بوٹیوں تک محدود نہ تھی بلکہ وہ روح اور اخلاق کا علاج کرنے والے طبیب تھے۔ پیارے ناظرین، حکیم لقمان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی شکل و صورت یا مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور دانائی سے ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو شامل کر لیں تو ہمیں ایک پرسکون اور کامیاب معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو حکیم لقمان کی کون سی نصیحت سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے ناظرین، برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔